الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ معزز دوستو، آج 6 فروری 2021 ہے۔ آپ کے اس علاقے ضلع سیالکوٹ میں بھائی عبد الرحیم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو کی ترتیب میں جلسے کا عنوان خلیفتہ بلا فصل کانفرنس ہے۔ خلیفہ بلا فصل کسے کہتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں بندہ بھی نوجوان ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو، آپ دائیں بائیں بھی دیکھنے کے مزے لیتے رہیں اور میری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے، یہ پھر ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ توجہ رکھیں گے، دائیں بائیں جتنا دیکھنا ہے وہ ابھی سے دیکھ لیں، آپ نے پھر دیکھنا ہے، میں نے روکنا ہے۔ اس کی وجہ میں دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے میں آپ سے ہاتھ کھڑے کراؤں اور اونچی سبحان اللہ کہلواؤں، وہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ آپ کہو آپ کو ثواب ہے، نہ کہو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے دلیل سمجھانی ہے، مجھے صرف توجہ مطلوب ہے، آپ توجہ کو بالکل سلپ نہ ہونے دینا۔ خلیفہ خلف سے نکلا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے آنا، اور بلا فصل کا معنی ہوتا ہے وداؤٹ اسپیس، بغیر کسی فاصلے کے۔ تو خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کے بعد میں کون آیا ہے جس میں اور رسول اللہ میں کوئی اسپیس، کوئی فاصلہ، کوئی معاملہ موجود نہیں ہے؟ وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو خلیفہ بلا فصل حضور پاک کے بعد بغیر کسی اسپیس کے، بغیر کسی فاصلے کے ابو بکر خلیفہ ہے۔ بھئی وجہ ابو بکر صدیق کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ ابو بکر صدیق تو ظاہراً اتنا قریبی رشتہ دار نہیں ہے جتنا قریبی رشتہ دار کوئی اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مثلاً حضور پاک کا قریبی رشتہ تو حضرت عباس کو ملا ہے، حضور پاک کے چاچا ہے۔ قریبی رشتہ تو حضرت جعفر طیار کو ملا ہے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ قریبی رشتہ تو حضرت حمزہ کو ملا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے چاچا بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جس خاتون کا دودھ پیا حضرت سویبہ، یہ اس کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا، رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور پاک کے قریبی رشتوں میں تو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں میں ان کو یہ رتبہ نہیں ملا کہ وہ خلیفہ بلا فصل بنے۔ یہ رتبہ ابو بکر صدیق کو ملا۔ وجہ، بنیاد، ریزن، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ پیش آیا کہ جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے، جسے زیادہ قرابت نہیں ہے، وہ اتنا فیملی ممبر اور اہل بیت کا فرد نہیں ہے جتنے باقی حضرات ہیں، ان کو خلیفہ بلا فصل نہ کہا، اسے کہا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت نے امت کو سنبھالا ہے،
ایسے نہیں سنبھالا. رسول اللہ کی ہدایات تھیں, حضور پاک کے اشارات تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے, حضور پاک علیہ السلام کی باتیں تھی, حضور کے اعمال تھے, تو امت جان چکی تھی حضور کے بعد رتبہ کسے ملے گا جس کا تقرب یعنی حضور سے قرب زیادہ ہوگا یا قرابت رشتہ داری زیادہ ہوگی. امت نے دیکھ لیا تھا, صحابہ اور اہل بیت نے سمجھ لیا تھا معاملہ کیا ہے. پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کے اہل بیت دونوں طبقے جانتے تھے. ہم نے ہر موقع پہ ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ دیکھا ہے, ہم نے ہر لحظہ ابو بکر کو پیغمبر کے قرب میں دیکھا ہے, ہم نے ہر وقت ابو بکر کو پیغمبر کے ساتھ دیکھا ہے. وہ پیغمبر کی خلوت ہو, پیغمبر کی جلوت ہو, پیغمبر کا دن ہو, پیغمبر کی رات ہو, پیغمبر حالت امن میں ہو, پیغمبر حالت جنگ میں ہو, رسول اللہ حضر میں ہوں یا رسول اللہ سفر میں ہوں, حضور پاک کا ساتھ جس نے ہر وقت دیا ہے وہ ابو بکر ہے. آپ تاریخ نبوی میں اعلان نبوت سے لے کر وفات نبوت تک, پیغمبر کے دنیا میں آنے سے لے کر رسول اللہ کے پردہ فرما جانے تک, حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کی زندگی سے لے کر ہجرت کی بعد کی زندگی تک, پیغمبر کے حضر کی زندگی سے لے کر پیغمبر کی سفر کی زندگی تک, پیغمبر کی امن کی زندگی سے لے کر 27 جہاد کے سفروں تک ایک موقع ایسا نہیں دکھا سکتے, ایک لمحہ ایسا نہیں دکھا سکتے, ایک وقت ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں ابو بکر نے نبوت کا ساتھ چھوڑا ہو. ہاں, اگر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت ابو بکر دن میں کرتا ہے, رات کو پیغمبر کی خدمت پیغمبر کی بیوی کرتی ہے, تو صدیق نے اس نسبت اور نعمت کو بھی اپنے پلے میں خالی نہیں چھوڑا. اپنی بیٹی کا رشتہ رسول اللہ کو دے کر جلوت میں خود ساتھ دیا ہے, خلوت میں بیٹی نے ساتھ دیا. کوئی موقع, کوئی وقت, کوئی لمحہ نہیں ملتا جہاں ابو بکر پیغمبر سے ہٹے ہوں. ایسا نہیں ہے. پیغمبر نے مال مانگا, ابو بکر نے مال دیا. پیغمبر نے وقت مانگا, ابو بکر نے وقت دیا. پیغمبر نے جان مانگی, ابو بکر نے جان نچھاور کی. یہ پورے عنوان ہیں کہ پیغمبر پہ مال ابو بکر نے کہاں کہاں لگایا ہے, پیغمبر پہ جان ابو بکر نے کہاں کہاں خرچ کی ہے, پیغمبر پہ اپنے اوقات ابو بکر نے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں. میں آپ کے سامنے چھوٹی سی جھلکیاں رکھنے کے لیے ابو بکر کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے لگا ہوں. صدیق اکبر کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ایک رئیس گھرانے میں ہوتی ہے. عثمان بن عامر ابو بکر کے والد ہیں. دنیا انہیں بنو تمیم کا سردار ابو قحافہ کے نام سے جانتی ہے. اس کے گھر میں ابو بکر پیدا ہوئے, نام عبد القعبہ رکھا گیا. ابو بکر صدیق تب پیدا تھے جب حضور پاک کی عمر 2.5 سال تھی. 2.5 سال کی عمر رسول اللہ کی ہے. حضور پاک مکہ مکرمہ سے دور 170 کلومیٹر دور بنو سعد میں طائف کے علاقے میں موجود ہیں. ابو بکر کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے. 2.5 سال ابو بکر پیغمبر سے عمر میں چھوٹا ہے. ابو بکر صدیق کا بچپن, ابو بکر صدیق کا لڑکپن رسول اللہ کے محلے میں گزرتا ہے, ایک جگہ گزرتا ہے, قرب میں گزرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے بچپن سے ابو بکر واقف, ابو بکر کے بچپن سے رسول اللہ واقف, ابو بکر کے لڑکپن سے رسول اللہ واقف. ایک وقت آیا جب حضور پاک علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام سفر کرتے ہیں. وہ وقت آیا جب ابو بکر صدیق اپنے والد کو سرمایہ کو لے کر بحیرہ راہب تک جا کر آپ شام کا سفر کرتے ہیں. رسول اللہ نے بھی اعلان نبوت سے پہلے
پہلے تجارت کو حرز جان بنایا، ابو بکر صدیق نے بھی ایمان کے اعلان سے پہلے تجارت کو حرز جان بنایا۔ ابو بکر صدیق بھی ملک شام جاتے، رسول اللہ بھی ملک شام جاتے۔ ایک وقت ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایسا آیا جب عمر 37.5 سال ہو چکی ہے، صدیق کی جوانی کے بعد ایک سنجیدہ عمر شروع ہے۔ ابو بکر ملک شام پہنچے ہیں، ابو بکر رات کو سوئے ہیں، ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ صبح اٹھے، ساتھیوں سے کہا ادھر کوئی انجیل کی کتاب کا عالم ہو جو رب کی کتاب کو جانتا ہو، اللہ کی باتوں کو جانتا ہو، علوم اللہ سے واقف ہو، مجھے اس تک کام ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں آپ کا سفر بزنس کا ہے، تجارت کا ہے، مال و دولت کا ہے، مولوی کی ضرورت کیا ہے؟ صدیق کہتا ہے یہ مجھے پتا ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے، میں نے وہاں کچھ بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق بحیرہ تک پہنچے ہیں، اسے بتایا رات کو میں نے یوں خواب دیکھا، یوں باتیں دیکھی، یوں منظر دیکھا، بتا تو تعبیر کا ماہر ہے، خواب کے علوم سے واقف ہے، میری اس بات کا مطلب۔ ابو بکر صدیق کو اس شخص نے کہا ایک شخصیت آئے گی جسے دنیا خاتم النبیین مانے گی، رب تجھے اس کا ساتھی بنائے گا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ ابو بکر صدیق واپس مکہ مکرمہ آئے، پہنچے، گھر میں نائی تازی پوچھی، حالات و واقعات پوچھے، بتایا گیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے۔ ابو بکر آئے ہیں، مد دلیل علی ما تدعی، کل تک تو اکٹھے تھے، بچپن لڑکپن اکٹھا گزرا، معاملات اکٹھے تھے، آج آپ نے اعلان فرما دیا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میری دل کی دلجوئی کے لیے کوئی بات ارشاد فرما دیجئے تاکہ میں آپ کو مان سکوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، اپنے دل کی تسلی کے لیے اس خواب کو یاد کر لے جو شام میں تو نے دیکھ لیا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر تو بغیر دلیل مانگے ایمان لائے تھے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق نے دلیل مانگی تھی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ صدیق نے دلیل اسی لیے نہیں مانگی کہ وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ سچا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دلیل تو اس لیے مانگی اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ جیسے مولانا نعیم مجھے کہیں یہ بچہ حافظ قرآن ہے، میں کہوں گا جی بہت اچھا، کچھ ٹائم بعد میرے جی نے چاہا میں اس سے قرآن کریم سنوں، میں کہوں گا بیٹا 2 سورت سنا دے، اس نے سنا دی۔ میں نے اسی لیے نہیں سنا کہ میں مولانا کو جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے تو اس لیے سنا کہ اپنے دل کو تسلی دے سکوں۔ صدیق نے پیغمبر سے وجہ اپنے اس لیے نہیں مانگی کہ وہ نبوت کو سچا نہیں مانگتا، ایمان کی دل جوئی کے لیے مانگی۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، سمجھنا، صدیق اکبر مانا ہے اور صدیق اکبر نے تن من دھن لگایا ہے۔ وہ دن اور جب تک رسول اللہ اس دھرتی پہ رہے، یہ دن اس پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح ابو بکر رہا ہے۔ کوئی موقع نہیں ملے گا آپ کو کسی لمحے میں وہ پیغمبر علیہ السلام کے پہلے دن کا کلمہ پڑھنا ہو، وہاں سے لے کر وفات تک کا دن، ایک ایک موقع پہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر ہے۔ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، ایک حدیث پاک کا صفحہ آپ کوٹ نہیں کر سکتے کسی معتبر کتاب سے جہاں ملے کہ اس جگہ حضور پاک گئے ہیں، ابو بکر نہیں گیا، آپ نہیں کوٹ کر سکتے۔ کیوں؟ ابو بکر کو رب نے بنایا ہی پیغمبر کی حفاظت کے لیے۔ ما خلق الا لرسول، اسے پیدائش ملی رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے ایک ایک موقع پہ پیغمبر پہ جان مال وقت لگایا ہے۔ 6 ریشم کی دکانوں کے مالک تھے، یہ 6 سے 5 ہوئی، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1، 1 سے ختم ہوئی ہیں۔ یہ مال ابو بکر نے اسلام پر لگایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایک ایک موقع پہ، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے جتنا مال دینا چاہا نا، حضور پاک نے لیا اور اللہ کے لیے لیا۔ ایسے مواقع آئے جہاں ابو بکر صدیق کوئی حضور نے فرمایا تو دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ مسجد نبوی کی زمین خریدی جا رہی ہے،
ابو بکر صدیق کو فرمایا آپ پیسے دینا. مسجد نبی کی زمین جو سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی تھی ان کو پیسے رسول اللہ نے دیے ہیں تو ابو بکر صدیق کی طرف سے دیے ہیں. اس حد تک حضور پہ مال خرچ کرنے والے تھے. جب ہجرت کے سفر میں ابو بکر گئے تو گھر میں اپنی بیٹیوں کو چھوٹی موٹی جو چیزیں خرچ کی تھی وہ دے گئے. کہا باقی بھائی بیٹھے ہیں وہ جانے وہ کمائیں گے اور وہ کریں گے. سارا جمع شدہ سیونگ مال ابو بکر صدیق نے اپنی جیب میں ساتھ رکھ لیا کہ راستے میں ضرورت پڑے گی. اندازہ لگاؤ. بلکہ کتب میں تو یہاں تک منشن ہے کہ ابو بکر صدیق کے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ نے اپنی پوتی سید آسمہ بنت ابی بکر سے پوچھا تمہارے لیے باپ کچھ چھوڑ گیا ہے یا سب کچھ لے گیا ہے؟ یہ ہجرت کے سفر پہ بیٹی بھی ابو بکر کی تھی نا. اس زمانے میں پیسے کوڑیوں کے ہوتے تھے, وہ پتھروں جیسے ہوتے تھے. اس نے اس پتھروں کے اوپر کپڑا رکھا اور کپڑے پر اپنے دادے کا ہاتھ لگوایا کہ وہ آنکھوں کی بینائی سے فارغ تھے. آنکھیں کی بینائی ان کی ختم تھی, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. کہا دادا جان یہ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے گزارے کے لیے کافی ہے. ابو بکر صدیق نے یوں مال دیا. اور جان ابو بکر نے کیسے دی ہے مجھے بتائیں. جب رسول اللہ کے سر پر انعام لگا ہے 100 اونٹ دیں گے اس شخص کو جو رسول اللہ کو ڈھونڈ کے لائے گا. ابو بکر حضور کے ساتھ گئے ہیں. جب 100 اونٹ کا دعویٰ ہے اس بندے کے سر پہ جس پر انعام ہو, لوگ گھومنا نہیں چاہتے, والدین اپنی اولادوں کو منع کرتے ہیں. ابو بکر صدیق ساتھ جا رہا ہے تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہے. اور میں یہاں ایک جملہ مزید کہتا ہوں. کفار ایسے ڈھونڈ رہے تھے جیسے کتا کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے, ہر جگہ منہ مارتا ہے کہ ابو بکر کا نشان ملے یا رسول اللہ کا سراغ ملے. 3 دن حضور علیہ السلام ثور کی غار میں ہے, غار ثور میں ہے, اور ابو بکر ساتھ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کسے نہیں پتا تھا, اس کا مطلب ہے کسی دشمن کو نہیں پتا تھا, اپنوں کو پتا تھا. عبداللہ بن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے, اسے پتا تھا. عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کا غلام, اسے پتا تھا. کیوں؟ عامر بن فہیرہ غلام ہے, اس کا کام تھا کہ اس نے بکریوں والا دودھ 3 دن یہاں پہنچانا ہے. عبداللہ بن ابی بکر کا کام تھا روز نئی تازی خبریں دینی ہیں. اور کمال جائے صدیق اکبر کی حکمت عملی پہ, فرمایا عامر تو نے پہلے نہیں آنا, پہلے عبداللہ آئے گا. اس کے پاؤں کے نشان کو اگر دشمن دیکھ کر تعاقب کرے اور اس سے کوئی بات کا پتہ چلے کہ ابو بکر کا بیٹا دن میں ادھر کیوں گیا تھا, تو نے اس کے پاؤں کے نشانات کو مٹانے کے لیے دودھ تو ویسے لانا ہے, یوں نہیں دوہنا, بکریوں کا ریوڑ چلا کے لانا ہے تاکہ دودھ بھی مل جائے, پاؤں کے نشانات بھی ختم ہو جائے. عامر بن فہیرہ یوں ریوڑ لاتے تھے اور وہاں پہ پہنچ کے روزانہ دودھ بھی دیا جا رہا, اور وہاں پہ پہنچ کر نئی تازی خبر بھی بتائی جا رہی ہے. سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں, تم کہتے ہو صدیق بک جائے گا یا صدیق بک گیا تھا, ایمان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تیرے ایمان کو وائرس لگ چکا ہے. اوے ابو بکر کا وہ غلام جو صدیق اکبر کے گھر میں نوکری کرتا ہے, اسے پتا ہے 100 اونٹ کا انعام لگ چکا ہے. اس رسول کے سر پہ جس کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے, اور اس ابو بکر کے سر پہ بھی 100 اونٹ کا انعام ہے جسے دنیا ڈھونڈ رہی ہے. آج کے دور کے 100 اونٹ اس زمانے میں 100 لینڈ کروزر سمجھیے. اس زمانے کا اونٹ ایک لینڈ کروزر جتنا کام کرتا تھا. اتنی ویلیو تھی. اتنے بڑے انعام کے باوجود صدیق کا غلام نہیں بکا کہ کسے بتا دے صدیق کیسے بکے گا. یار صدیق کا غلام نہیں لالچ میں آ سکا, اسے نہیں للچایا گیا. ابو بکر کیسے دھوکے میں آئے گا, ابو بکر کا ملک کیسے لگایا جائے گا, ابو بکر صدیق کو کیسے خرید لیا جائے گا, اور جس کے گھر کے نوکر اس کی بات پہ قائم ہے وہ ہلتے نہیں. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں, صدیق اکبر نے مال بھی دیا اور جان بھی دی اور اولاد بھی لگائی ہے. ایسی خطرناک جگہ پہ بیٹے کو کہنا کہ تو آ, کسی اور کی ذمہ داری بھی ابو بکر لگا سکتے تھے. جی نہیں, صدیق نے یوں چلا ہے. اور صدیق نے
इज्जतों का मामला बर्दाश्त किया है। दुश्मन आया था ना अबू बकर के दरवाजे पे, खटखटाया, अंदर सिर्फ बेटी थी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अम्मा जान आयशा से बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है अबू बकर की, 27 साल उम्र में बड़ी है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम की बीवी है, बच्ची थी उस वक्त। अबू जहल पूछता है जब बाहर निकली हैं, तेरे बाप घर में है? कहा जी नहीं। कहां गया है? कहा जहां जाना था। कहां जाना था? कहा जहां चले गया। तेरा बाप घर में है? जी नहीं है। कहां है? जहां जाना था। कहां जाना था? जहां चला गया। सिद्दीक की बेटी ने राज नहीं उगला, उसने थप्पड़ मारा। ये जो बाप बैठे हुए हैं ना इस मजमे में, जिनके दिल में बेटियों की इज्जत और बाप वाला दिल जिनके सीने में है ना, वो ज़रा बताएं कि जवान बच्ची के चेहरे पे गैर और दुश्मन होकर थप्पड़ मारे बाप के दिल पे क्या गुजरती है। अबू बकर ऐसे सबसे आगे नहीं बढ़ा, कुर्बानियाँ इसकी देखें। और सिद्दीक अकबर इस रास्ते में अकेला हुजूर के साथ है। 1 हफ्ते का सफ़र है, 500 किलोमीटर है आज मदीना मुनव्वरा। वो सड़कें तो बल खाती हुई भी नहीं थी, वो तो एक रोड, एक बस्ती, किसी और जगह, किसी और फिराने से गुजर के गए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक मौके पे अहयानन यमशी यमीना व यमशी शिमाला व यमशी अमामा व यमशी खल्फा मालक या अबा बकर। इमाम इब्नुल क़य्यिम ज़ादुल माआद में लिखते हैं कि अबू बकर कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे जाते, कभी हुजूर के पीछे चलते। एक मौके पे अल्लाह के रसूल ने पूछ ही लिया, अबू बकर क्या बात है, साथ क्यों नहीं चलते? कहा या रसूल अल्लाह, हुक्म हो तो साथ ही चलूँगा, लेकिन कभी कभी ख़तरा महसूस होता है कि इधर से दुश्मन आए, अकेली जान हो, क्या करूँ, इधर हो जाता हूँ। जहन में अगर इधर का ख्याल आए, महसूस हो कि इधर कोई आबादी कोई आ ना सके, तो इधर हो जाता हूँ। कभी आगे चलता हूँ इसी ख़तरे की वजह से, कभी पीछे चलता हूँ। पूरी उम्मत न हो ना, अकेला अबू बकर पैगंबर की ज़ात के लिए काफ़ी है, अकेला काफ़ी है, अकेला। इस बंदे ने ऐसी तरतीब पे ये सफ़र किए। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचे, इज़्ज़त देखें रसूलुल्लाह की किस तरह कर रहे हैं। मैंने वो मकाम तज़लील देखी है। रब आपको मदीना मुनव्वरा कबूलियत वाली हाज़री अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप बाबुल मदीना जाइए, जिसे कुबा कहते हैं। ये बाबुल मदीना, ये मदीना मुनव्वरा का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। बिल्कुल कुबा मस्जिद के सामने हज़रत कलसूम इब्न हदम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है। सैयदना कलसूम इब्न हदम रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी और पहले मदीना मुनव्वरा के हुजूर के मेज़बान हैं। ये इनकी खजूरें खुश्क होती थी जिस जगह आज मस्जिद कुबा कायम है। इनके घर में आप जाइए, 1400 साल पुराना कमरा आज भी मौजूद है। उसकी मरम्मतें वगैरह हुई हैं, छत वगैरह दाएं बाएं से, वरना इनके घर में वो कमरा मौजूद है। वो महकमतुल गाबा के पास है, सऊदीया की, जो जंगलात के निज़ाम को संभालते हैं। अगर कोई सलाम दुआ का मामला हो तो बंदा उस जगह का विज़िट कर सकता है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 से 3 बार वहाँ ले गए। आप उस कमरे में जाएँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हफ़्ता गुजारा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकियों का भी इंतज़ार किया जो मक्का मुकरमा के लोग आए, और ख़ुसूसन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतज़ार फरमाया कि वो हुज़ूर की अमानतें लोगों के हवाले करके तशरीफ़ लाए थे। इस कमरे में रसूलुल्लाह की रातें गुजरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह पर सहाबा से मुलाकातें होती थी। मदीना के लोग आते कि या रसूल अल्लाह कब मदीना तशरीफ़ लाएंगे? जब अल्लाह का हुक्म होगा आ जाऊँगा। ज़ियारत के लिए आते। जब पहले दिन मजमा इकट्ठा हुआ और लोग ज़ियारत के लिए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोग अबू बकर को हाथ मिलाते और वो समझते हमारे नबी ये हैं, क्योंकि मदीना के लोग इतने उस वक़्त शक्ल मुबारक से वाकिफ़ नहीं थे। वो पहले आकर मिलते। 1 2 4 बंदे जब पहले अबू बकर को मिले तो सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि हुजूर की मौजूदगी में लोग मेरी इज़्ज़त शुरू कर रहे हैं। यार चांद की मौजूदगी में सितारे की मतलब। तो अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और अपने दिल में कहा, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर, आज साबित कर, तू खादिम है, ये मखदूम है, तू गुलाम है, ये आका है। कैसे करूँ? अपने कंधे पे जो चादर ओढ़ी हुई थी उस चादर को उतार के हुज़ूर पाक पे यूँ साया किया जैसे ग़ुलाम ठहरता है आका के साथ।
تو لوگوں کی نظروں میں یہ بات آ گئی کہ یہ ابو بکر ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یار ایسا معاملہ نہیں ہے ابو بکر، اسے کہتے ہیں مقام تضلیل، سائے کی جگہ۔ یہ میں نے تضلیل میں 2 لفظ پڑھے اوپر نیچے ٹھہر کے، باقاعدہ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اس جگہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک برآمدہ ٹائپ کا ایک بنا دیا ہے، یہ مقام تضلیل ہے جہاں پر سایہ کیا تھا۔ صدیق اکبر مسجد نبوی گئے ہیں، صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو بکر صدیق نے مدینہ میں حضور کا ساتھ دیا ایک ایک موقع پہ۔ جنگ بدر ہوتی ہے، ابو بکر ساتھ ہے۔ حضور پاک کی پہلی جنگ، پہلی مسلح جنگ جنگ بدر ہے، ورنہ اسلام میں ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے۔ پہلی غزوہ بوات ہے، دوسری غزوہ عشیرہ ہے، تیسری غزوہ بدر ہے۔ لیکن بدر کو پہلی جنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مٹھ بھیر اور لڑائی ہوئی تھی، پہلی 2 میں دشمن پسپا ہو گیا تھا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، ورنہ یہ تیسری ہے، پہلی مسلح ہے جنگ اس میں ہوئی تھی۔ تو اس بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ جب اللہ کے رسول 313 کو لے کر نکلے 1000 کے مقابلے میں، اور جس جگہ رسول اللہ نے ٹھہر کے یوں ہاتھ بلند کیے اور دعائیں کی، میرے مولا اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے مولا میں یہ 313 اپنی محنت لے کے آیا ہوں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو تیری زمین میں عبادتیں کون کرے گا؟ یہ دعائیں رسول اللہ کر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر والی جو چادر تھی وہ چادر سرکتی سرکتی نیچے گر گئی، صرف تہ بند رہا تھا، اور ایک جسے مقام عریش کہتے ہیں چھوٹا سا سائبان، آج وہاں جامع عریش قائم ہے، بہت بڑی مسجد، ادھر رسول اللہ ٹھہرے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی وہ حضور کے پاس آئے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر آئے تھے، اور اللہ کے رسول کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی، آپ کے ان آنسوؤں کی لاج رب نے رکھ لی، اللہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، رب آپ کے ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، بس کر لیں، بہت ہو گیا۔ یہاں ابو بکر آیا تھا۔ تعلق کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے موقع پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، یہ تعلق کو دیکھا جاتا ہے، تو ابو بکر آیا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ وہ خیب بدر سے لے کر تبوک تک حضور پاک کی زندگی کا 27واں غزوہ، 62 سال کے بڑھاپے میں اللہ کے رسول نے جنگ لڑی ہے، جب داڑھی مبارک میں 15 سے اوپر بال سفید ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی 62 سال عمر شروع تھی۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ منورہ سے تبوک۔ میں گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، اس روٹ پہ آپ جائیں، یہ خیبر اور اولا اور مدائن صالح سے ہوتے ہوئے آپ جا کر تبوک پہنچیں گے، بندے کو سمجھ آ جاتا ہے سفر کہتے کسے ہیں۔ یہ اونٹوں پر اور پیدل اللہ کے رسول کا سفر ہے، جانا اور راستے سے، آنا اور راستے سے۔ اس سفر تک جسے قرآن نے جیش العسرہ کہا ہے کہ سختی کا سفر تھا، تنگی کا سفر تھا، مشکل کا سفر تھا، ابو بکر ساتھ ہے، پہلے سے آخری غزوے تک کوئی موقع نہیں۔ ایک موقع اللہ کے رسول کے ساتھ عجیب پیش آیا، کیا؟ حج کا اعلان ہوا، اللہ نے حج کو فرض کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر اب میرا حکم ہے، میں اگلے سال رب نے زندگی رکھی انشاءاللہ حج کروں گا اور آپ اور میں اکٹھے کریں گے، لیکن اس بار کچھ اعلانات کرنے ہیں میرے جانے سے پہلے، آپ جائیے مکہ مکرمہ میں اور حاجیوں کے امیر بن کے جائیے اور میری طرف سے یہ اعلان کر دیجئے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ کہ لوگو جو ننگے طواف کرنا کعبہ میں کافر آ جاتے ہو اور یہ غلطیاں کرتے ہو، یہ سارے غلطیاں منع ہیں، آج کے بعد یہ نہیں کرنے، رب نے حکم دے دیا، 4 ماہ کی مہلت دے کر آؤ، جاؤ۔ اس طرح کے اعلانات کے معاملات میں حضرت ابو بکر حضور کے حکم پر اکیلے حج میں گئے تھے، ورنہ اس سے بعد والے سال میں ابو بکر حضور کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ وہاں سے لے کر یہاں تک، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار آیا ہے، کسے کہیں جو حضور کے مصلی پہ ٹھہر کے نماز کی امامت کرے، کسے کہیں، کسے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، باتیں چلیں، بتایا گیا ابو بکر، اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا والد بہت نرم دل ہے، آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، آپ عمر فاروق کو کہہ دیں، وہ جری ہے،
شجاعت مشہور ہے اس کی، وہ نماز پڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری فرمائی کہ عائشہ تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، ابو بکر کو کہہ اللہ اس کے علاوہ کسی اور کے آنے پہ راضی نہیں ہے۔ لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر نہیں یؤمہم غیرہ، یہ تو بات ججتی نہیں ہے کہ ابو بکر اور امام کوئی اور بنے، نہیں ہے، ابو بکر کو بھیجو۔ یہ امام ترمذی جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب المناقب میں روایت لائے ہیں، حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے لائے ہیں۔ ابو بکر نے نمازیں پڑھائی ہیں نا، آخری دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا تھا، چاشت کے ٹائم اللہ کے رسول کا انتقال ہے، یہ کوئی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم بنتا ہے، صبح کا وقت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر زیارت کی۔ آخری دن میں رسول اللہ کی صحت بہت بحال ہو چکی تھی، بہت حشاش بشاش چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ابو بکر نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج تو رب کا بڑا کرم آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، بڑی صحت اور عافیت والی آپ کا معاملہ اور آپ کی شکل مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ابو بکر کو اجازت دی کہ ابو بکر آپ اس بیوی کے گھر تو ابھی تک نہیں گئے نا، اتنے دن سے آپ میری وجہ سے آپ مصروف تھے، وہ جو آپ کا دیہات میں گھر ہے اور آپ کی اہلیہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ جائیے۔ یا رسول اللہ مجھے یہاں نمازیں پڑھا، نہیں آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ ابو بکر اللہ کے رسول سے اجازت لے کر گئے ہیں کہ ظہر تک تو واپسی ہو جائے گی نا، صبح کی نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ چاشت کے وقت میں اللہ کے رسول کا انتقال، ابو بکر مقام سن میں ہے اور وہاں بتایا جاتا ہے، وہاں سے ابو بکر واپس آتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے کا بوسہ دے کر فرماتے ہیں آپ نے اچھی زندگی پائی اور اچھی وفات پائی۔ اور ابو بکر صدیق نے پھر امت کو سنبھالا ہے، یہاں خطبہ دیا ہے، معاملات ہیں۔ میری بات کا مطلب ابو بکر صدیق کے کلمے کے وقت سے لے کر رسول اللہ کی وفات حسرت حیات تک ہر موقع پہ ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ آپ کو زندگی میں ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کسی موقع پہ حضور پاک علیہ السلام اہم مہم میں موجود ہوں اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، اور ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیار کرنے والا ابو بکر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب المناقب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری پوری امت میں، میری پوری امت کے اوپر رحم دل شخص دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر کو ارحم امتی۔ ارحم اسم تفضیل ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، سب سے بڑی ڈگری اس لفظ کی ہے، اس میں تفضیل، اس سے بڑھ کے جملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ابو بکر کے لیے فرمایا ارحم امتی۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر کی زندگی پہ میں نے ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، ذرا اس آیت کو سمجھنا اور اس کا مطلب سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا۔ یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ رب العزت پوری امت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر لوگ رسول اللہ کی امداد نہیں کریں گے نا تو اللہ تو اپنے پیغمبر کی امداد کر چکا ہے۔ اس کی جھلک دیکھنی ہو، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت کو دیکھو جب حضور پاک علیہ السلام کو کافروں نے ہجرت کے لیے مجبور کر دیا اور پیغمبر نے کعبہ شریف سے ہجرت کی مدینہ طیبہ، اور جب رسول اللہ وہاں سے باہر آئے اور ایک وقت تھا کہ حضور غار میں گئے، تو غار میں جانے والے کتنے تھے؟ رب فرماتے ہیں ثانی اثنین، وہاں 2 تھے، اور 2 میں سے دوسرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ معنا جمع متکلم، جمع متکلم، ہم دونوں کے ساتھ ہیں، معیہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے۔ یہ وقت، اور قرآن کریم ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے میں ایک بات قرآن کریم کی کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے ثانی اثنین، اثنین کا معنی ہوتا ہے 2، ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا۔ 2 تھے نا، ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر، تو 2 میں سے دوسرے تو رسول اللہ ہو گئے، اور اس 2 میں سے جو دوسرے یہ حضور ہوئے، تو حضور کے بعد والا کون ہوا؟
ابو بکر ہوا تو ابو بکر حضور کے بعد ثانی ہے، اور ثانی کا معنی دوسرا ہے۔ ذرا یہاں رک کے مطلب سمجھ لیں رب فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ ثانی اثنین کے لفظ میں ڈوب کے سمجھیں رب بتانا کیا چاہتے ہیں۔ آپ مفاتیح الغیب اٹھائیے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر جس کا نام ہے، آپ اٹھائیے اور اس آیت کی شرح دیکھیے۔ یہ ثانی اثنین کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور کے بعد نمبر ابو بکر کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اثنین دو میں دوسرے نمبر حضور کے بعد ابو بکر کو ثانی کہا ہے۔ کہا پتہ چلا ہر موقع پہ اول حضور ہیں، امت میں ثانی ابو بکر ہے۔ وہ پیدائش تا وفات کون کہتا ہے یہ حضور کے بعد نہیں ہے؟ اسے قرآن نے اثنین میں ثانی بتا دیا ہے کہ حضور کے بعد ثانی ہے۔ ہر موقع پہ کوئی موقع آپ دیکھیں نا، رسول اللہ کے بعد امت کو سنبھالا ابو بکر نے۔ ثانی اثنین۔ اچھا، اذ ہما فی الغار، یہ ہما بھی دو کو کہتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ یہ عربی زبان کی 14 ضمیریں ہیں جسے کہتے ہیں پروناؤن۔ تو اذ ہما فی الغار، یہ ہما دو کو کہتے ہیں، ایک رسول اللہ کی ذات، ایک ابو بکر کی۔ کہاں تھے؟ فی الغار۔ اللہ اکبر! یار مکہ میں کتنی غاریں ہیں، کتنی غاریں ہیں، کوئی شمار تو کر کے دیکھے پہاڑوں میں کتنی غاریں ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ آج بھی اس دھرتی پر وہ شہر ہے، وہ علاقہ اور وہ سٹی ہے جہاں سب سے زیادہ یہ نفقات اور سرنگیں قائم ہیں، ٹنل سب سے زیادہ۔ اگر اس دھرتی پر کسی، اس دنیا پر کسی شہر میں سب سے زیادہ پہاڑ کی سرنگیں ہیں تو وہ مکہ المکرمہ ہے۔ رب ہم سب کو قبولیت والی حاضری عطا فرمائے۔ ادھر تو کئی غاریں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں یار، کتنی اونچائیاں ہیں، کتنی چوٹیاں ہیں، لیکن ایک ہی غار کا ذکر ہے جہاں حضور اور ابو بکر گئے ہیں۔ غار ثور ہے، غار ثور ہے۔ یقین مانے غار ثور کی کیا بات ہے۔ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے اندازے میں کوئی مجھ سے اختلاف کرے، لیکن میری ایک رائے ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی پہاڑ پہ جب میں چوٹی پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں نا، یہ غار ثور مجھے سب سے اونچا نظر آتا ہے، سب سے بلند نظر آتا ہے، سب سے ممتاز نظر آتا ہے۔ جہاں غار ثور کا پہاڑ ہے نا، جیسے جبل، وہ جو ہے نا اوپر کی چوٹی، ایک عجیب نظر آتا ہے۔ نظارہ اس کا کچھ ایسا ہے، کوئی جا کے دیکھے نا وہاں کہ کتنی چڑھائی ہے اور کتنی جگہ پہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں وہ غار ہے، اور ابو بکر صدیق اکیلا نہیں، حضور کو اٹھا کر گیا ہے، اٹھا کر، جہاں ایک نہیں جا سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے تکلیف ہونے لگی نا وہاں چلتے ہوئے، تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کانا ابو بکر نحیف الجثہ، ابو بکر صدیق جو ہے وہ کمزور جسم کے مالک تھے، جسمانی طور پہ کمزور تھے، پارٹس آف دا باڈی اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے ہیلدی نہیں تھے، کمزور تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر اکیلا چڑھتے ہوئے تکلیف ہے، تو دو کی بات کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میری محبت تو دیکھیں۔ ابو بکر گیا ہے نا، اور اٹھا کر گیا ہے نا۔ تو میرے دوستو اندازہ لگائیں صدیق اکبر کیسا ہے، ثانی اثنین، ایک ایک موقع پہ دوسرا، ایک ایک موقع۔ اچھا، اذ ہما فی الغار، اب آگے کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کو صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم دے رہا ہے، اور صحابی کس کا؟ اذ یقول لصاحبہ، یہ ہی اسے کہتے ہیں حالت جری، اصل میں ہوا حالت رفع، پیغمبر کی ذات کا صحابی۔ یہ صاحب کا لفظ صرف نہیں ہے، صاحبی ہی ہے، پیغمبر کا صحابی۔ ایک دشنام جس کا کام گالیاں دینا ہو، عجیب لفظ کہا اس نے، کہا صاحب کا لفظ آیا تو تم خوش ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کو قرآن نے صاحب کہا ہے تو بڑا رتبہ ملا۔ کہا صاحب تو قرآن میں کافر کو کہا گیا ہے، یا صاحب یہ سجن میں یوسف علیہ السلام کے صاحب تھا اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ غیر مسلم تھا،
میں نے کہا جاہل، جب اللہ رب العزت کے اولیاء سے دشمنی کرو گے تو اللہ تمہاری مت مار دے گا۔ آپ نے آیت کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ محبت نبوی، اطاعت نبوی، پیار نبوی کی عینک میں ڈوب کر دیکھیے، وہاں یا صاحب یہ سجن ہے، کہا جیل کا صاحب ہے، یہاں لصاحب ہی ہے، کہا محمد کریم کا صاحب ہے۔ اور جتنا جیل کے در و دیوار اور رسول اللہ کے جسم اطہر میں رتبوں کا فرق ہے، درجوں کا فرق ہے، اس سے بڑھ کے اس شخص اور اس صاحب میں فرق ہے۔ ہاں یا صاحب یہ سجن، جیل والا، ادھر ہے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم والا۔ فرق نہیں ہے یار، خالی صاحب نہیں ہے، لصاحب ہی ہے۔ جیل کے دیواریں جو گارے اور مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی، کہاں نسبت، کہاں خاک، کہاں عالم پاک، اور کہاں وہ جسم اطہر جس کی والضحیٰ کہہ کر رب چہرے کی قسم کھائے، واللیل کہہ کر جس کے بالوں کا ذکر قرآن کرے، والسن کہہ کر، یاسین کہہ کر دانتوں کی قسم کھائے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کر پیغمبر الاسلام کی آنکھ کا ذکر کرے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ فرما کر پیغمبر السلام کی شخصیت کو بولے، انک لعلی خلق عظیم کہہ کر پیغمبر الاسلام کے اخلاق کا ذکر کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو قرآن انا ارسلنا علیکم شاہدہ کہہ کر پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی اور گواہی کی بات کرے، مبشرہ کہہ کے جنت کی خوشخبری کی بات کرے، نذیرہ کہہ کر جہنم سے ڈرانے کی بات کرے، وہ پیغمبر جس کا چلنا پھرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، آنا اور سونا اور جاگنا پیغمبر کے الفاظ کو قرآن بنا کر اتارے، کہاں یہ اور کہاں جیل کی دیواریں، کہاں حضور کا جسم، کہاں جیل کی اینٹیں، کہاں رسول اللہ کی ذات، کہاں جیل کا گارا۔ جتنا ان رتبوں میں فرق ہے اس سے بڑھ کے اس صاحب اور ابو بکر صدیق میں فرق ہے۔ وہاں نسبت جیل سے ہے، یہاں نسبت رسول اللہ سے ہے، وہاں نسبت جیل سے ہے، یہاں نسبت پیغمبر سے ہے، وہاں نسبت جیل کی دیوار سے ہے، یہاں نسبت پیغمبر کی ذات سے ہے۔ تو خالی یہ تو نہیں ہے کہ یا صاحب یہ سجن میں ایک بے ایمان کو خدا نے صاحب کہا ہے اور رب ابو بکر سے پیار کرتا ہے، اس نے اسے جیل والا کہا، ابو بکر کو محمد والا کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے حضور فرما رہے تھے، کیا فرما رہے؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ ایک خوف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، علامات علامات کے کئی اقوال ہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ یہاں لا تخف نہیں کہا کہ ابو بکر تجھے اپنا خوف لگا ہوا ہے، جی نہیں، یوں نہیں۔ ابو بکر کو حضور پاک علیہ السلام کا غم تھا کہ کہیں حضور پاک کو نقصان نہ ہو، تو فرمایا لا تحزن، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے میرے ساتھ ویسے تیرے ساتھ۔ یہ نسبت اتحادیہ ہے، ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے مقام دیا۔ ان اللہ معنا، رب فرماتے جب اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا، اندازہ لگائیں یار، یہ غار میں ابو بکر اور رسول اللہ کی باہم گفتگو ہے، اور بڑی چپکے ہے، علیحدگی میں ہے، خلوت میں ہے، تنہائی کی باتیں ہیں۔ رب نے ابو بکر اور حضور کی گفتگو کو قرآن کے الفاظ دے کر عرش سے فرش پر جبرائیل کو بھیج دیا۔ مقام دیکھیں، یہ باہم گفتگو ہے، یہ اپنی گفتگو ہے، یہ تنہائی کی گفتگو ہے، اللہ نے اسے قرآن کے الفاظ میں پرو دیا اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، سکینہ نازل ہوتی ہے نا، طمانیت، اطمینان قلب، سکون، تو فرمایا اللہ پاک نے یہ طمانیت اور اطمینان قلب اور سکون اور سکینہ نازل فرمائی ان پر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسا لشکر رب نے امداد کے لیے بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ دونوں کندھوں پر روزانہ بیٹھے ہیں، اٹھ کے آ اور جا رہے ہیں، صبح کی ڈیوٹی شام تک، شام کی صبح تک۔ ہم نے کبھی ایک پر کو دیکھا؟
लम तरोहा, तुम इन फरिश्तों को नहीं देख सकते। वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रु सुफ़ला, और काफरों की बात को रब ने नीचा करके दिखाया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह की बात तो है ही बुलंद। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है, लेकिन गलबा कैसे देना है ये उसकी हिकमत के तहत कुरान करीम ने वाज़े कर दिया है। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम के अल्फाज में यूँ पढ़ा हुआ है, यूँ अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम के अल्फाज में रसूलुल्लाह के साथ मौजूद है, एक एक मौके पे ये ताल्लुक। और मैं एक जुमला मज़ीद कहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए यूँ कई आयात उतरी हैं, पर सिद्दीक़ ने अपने लिए कोई तकब्बर करते हुए सीने को चौड़ा नहीं किया। सिद्दीक़ ने ख़ुद को वहीं रखा है और कहा, इन कुतिलतु कतलतु रजुलुम मिनर रिजाल, का इस रात हिजरत की रात में मारा जाता तो कुरैश का एक बंदा मारा जाता, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात जाती तो हलाकतिल उम्मा, पूरी उम्मत हलाक हो जाती। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला मज़ीद समझाता हूँ। जब हिजरत की रात हज़रत रसूलुल्लाह ने अमानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के हवाले फरमाई, तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने गोया पूछा कि लोगों की अमानतों का पहरेदार तो मुझे बनाया, आप तो अल्लाह की अमानत हैं, आपका पहरा कौन देगा? का बहुक्म खुदा अबू बकर सिद्दीक़ देंगे। मैं एक जुमला कहता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दो सफ़र बड़े मशहूर और मारूफ़ हैं। एक सफ़र को सफ़र हिजरत कहते हैं, एक सफ़र को सफ़र मेअराज कहते हैं। सफ़र हिजरत और सफ़र मेअराज बड़े बाबरकत असफ़ार में हुज़ूर के सफ़र हैं। सफ़र मेअराज में वो है जो फरिश्तों का सरदार है, सफ़र हिजरत में वो है जो उम्मत का सरदार है। मेअराज की रात रब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुसल्ला इमामत देकर अंबिया का इमाम बनवाया। मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबुव्वत का ढोंग रचाने वालों, हम कहते हैं वो शख्सियत नबी थी, वो औलाद आदम अंबिया थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के इक्तदा में मेअराज की रात नमाज अदा की थी। और मिर्ज़े दा दादा भी पैदा नहीं होया सी, कहाँ से लाओगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमामत की, नबुव्वत की, बल्कि नबुव्वत क्या, नबुव्वात की इमामत की जमा। तो रब ने गोया बताया जिसे नबी रहना है ना, वो हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ला इमामत देकर बताया, जिसे उम्मत मुहम्मदिया में रहना है वो अबू बकर की इक्तदा में आ जाए। हुजूर की इक्तदा में नबुव्वत है, अबू बकर की इक्तदा में उम्मत है। वहाँ कोई हटे नबी नहीं रहता, यहाँ कोई हटे उम्मती नहीं रहता। ये याद है, ये पक्की बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कोई लाख रूठे, गजार बिगड़े, गज़ब में आए या तिल मिलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। उम्मत बनना है, इमामुल उम्मत के पीछे आ जाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मुसल्ला दिया है। मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, आपकी मस्जिद की कमेटी फैसला करे कि मुसल्ला इमामत इनके पास है। एक बंदा कहे जी मुझे ये इमाम कबूल नहीं है, उसे कमेटी वाले क्या कहेंगे? चल किसी और मस्जिद वेख, चल किसी और मस्जिद जा। इसे ऐलान होगा ना। जब अल्लाह ने खलीफा मुतय्यन किया था हज़रत आदम को, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, शैतान ने इनकार किया, रब ने फ़ख्रुज कहकर निकाल दिया ना। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा मुकर्रर करके, इमाम मुकर्रर करके, उम्मत का रहबर, लीडर और कायद मुकर्रर करके अबू बकर सिद्दीक़ को मुतय्यन कर रहे हैं, कोई कहे मुझे अबू बकर कबूल नहीं है, तो हुजूर की ज़ुबान से ऐलान होगा चल उम्मत से निकल। और क्या है, इस पर क्या दूसरी राय है? और सुने, मैंने शुरू में एक सवाल उठाया था कि अबू बकर सिद्दीक़ कोई करीबी रिश्तेदार इतना नहीं है जितने हज़रत अब्बास हैं हुजूर के। अबू बकर सिद्दीक़ इतना करीबी रिश्तेदार नहीं है जैसे हज़रत जाफ़र तैयार या हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा है, जैसे हज़रत हमज़ा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो अबू बकर खलीफा क्यों बना? तो मैंने कहा सुनो, यहाँ कराबत नहीं है, यहाँ कुर्ब देखा जाता है, साथ देखा जाता है, मैयत देखी जाती है, तक़र्रुब देखा जाता है। ये बुनियाद नहीं है कि करीबी रिश्तेदार कौन। अगर करीबी रिश्तेदार होने की बुनियाद पर खिलाफत मिलती ना, आपको पता है
جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کا سب سے قریبی شخصیت کون سی تھی جو اس دنیا میں حضور کے بعد موجود تھی؟ پتہ ہے؟ میں نام لے لیتا ہوں، اگر میں غلط لوں تو آپ مجھے ٹوکیں اور کوئی مائی کا لال مجھے رد کر کے دکھائے۔ حضور علیہ السلام جب دھرتی سے تشریف لے گئے، سب سے قریب ترین شخصیت رتبے یعنی کہ رشتہ داری میں حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی باقی تھی نا، باقی 3 بہنیں تو فوت ہو چکی تھی، ان کے سارے بھائی بھی فوت ہو چکے تھے حضور کے بیٹے۔ سب سے قریبی رشتہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر اگر خلافت ملتی تو میں پوچھ سکتا ہوں خلافت تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتی، لیکن نہیں ملی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملی تو کون کیسے کہہ دے کہ قرابت کی بنیاد پر خلافتیں ہوتی ہیں؟ یہاں تشریف لائیں مولانا، آ جائیں جزاک اللہ۔ حضرت مولانا آ جائیں، تشریف لائیں۔ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی جزاکم اللہ، تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر خلافت کی بنیاد رشتہ داری تھی کہ جس کی قریب ترین رشتہ داری ہو وہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہے، تو کیا میں بات پوچھ سکتا ہوں کہ قریبی رشتہ داری تو حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی، پھر خلافت انہیں ملتی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خاتون تھیں اور یقیناً تھی تو بیٹے کے ذریعے معاملات چلائے جا سکتے تھے۔ رشتہ داری کی بنیاد دیکھیے میں نے، اور حضرت فاطمہ کے بعد خلافت کا نمبر حضرت امام حسن کو ملتا، کیونکہ اولاد پیغمبر تو یہ ہے نا، پھر حضرت حسین کو ملتا، کیونکہ اولاد پیغمبر یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے کہ حضور کی نسل حضور کی بیٹی سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ کو زہرا کہتے اس لیے کہ زہرا کا معنی پھول سے خوشبو پھیلتی ہے، اس سے نسل نبوت پھیلی ہے، کہتے اس لیے ہے نا، باقی کسی بیٹی سے اولاد چلی نہیں ہے تو انہیں زہرا کہتے نہیں ہیں۔ اور ان کے بعد حضور پاک کے چچا بنتے ہیں، پھر حضرت عباس کو خلافت ملتی، پھر بعد میں جا کے دامادوں میں حضرت عثمان آ سکتے ہیں، حضرت علی آ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان دور داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کار داماد ہیں۔ تو خلافت اگر قرابت کی بنیاد پہ ہوتی، رشتہ داروں کی بنیاد پہ ہوتی تو یوں ہوتی، تو خلافت قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہے، تقرب اور قرب کی بنیاد پہ ہے۔ یہ قرب جو میں نے بتایا اس بنیاد پہ ہے، اور اس قرب کے اشارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایک موقع پہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کی روایت ہے، ایک عورت آئی ہے، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، تفصیلی پوچھنا ہے، لمبی بات کروں گی۔ کہا جی واپس آ جانا، میں سفر سے آ جاؤں۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کا مقام خالی ہو، مراد ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں۔ کہا میں نہیں، ابو بکر تو ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تو دیے۔ کنز الاموال میں امام علاء الدین متقی روایت لایا رحمہ اللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ حضور پاک کے ہاتھ میں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حقذا نبعث یوم القیامہ، اللہ ہمیں ایسے اٹھائے گا، ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر ہوگا۔ اشارے تو دیے رسول اللہ نے۔ اور جب آخری وقت میں رسول اللہ نے آخری خطبہ دیا اور وہاں فرمایا کہ ہر صحابی جو تھے ان کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک بازار میں کھلتا تھا، ایک مسجد نبوی میں کھلتا تھا، نماز پڑھنی ہوتی تو ادھر آتے، تجارت کرنی ہوتی تو ادھر جاتے۔ فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، سب دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ مسجد والا بھی کھلا رہے، بازار والا بھی کھلا رہے، اور میرا دروازہ بازار والا بھی کھلا رہے، مسجد والا بھی۔ کیوں؟ جیسے امامت کے لیے یہاں میں آتا ہوں ویسے ابو بکر بھی تو آئے گا نا۔ اشارے تو رسول اللہ نے دیے۔ اور ایک جملہ کہوں، ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا اگر اتنی بات تھی تو حضور علیہ السلام متعین کر دیتے کہ ابو بکر ہی ہے پہلا، پھر حضور نے تعین کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے بندے کو عقل ملتی ہے یا عقیدت کی بنیاد پر، یا عقل ملتی ہے بصیرت کی بنیاد پر۔ آپ کو صحابہ اور آل بیت سے عقیدت نہیں ہے، بصیرت تم نے کھولی ہے۔ سنیے، حضور پاک اگر فیصلہ کر دیتے میرے بعد ابو بکر ہے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابو بکر کا حق بنتا تو نہیں تھا؟ ہم نے مانا حضور
کے فرمان کی وجہ سے ہم نے مانا، حضور کے حکم کی وجہ سے جی نہیں، رسول اللہ نے چھوڑ دیا فیصلہ اشارے دے کر، اب امت نے اتفاقی طور پہ مانا کہ اہل یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حضور کے فرمان کی پہ اوپر مان لیا۔ کل کوئی کہہ سکتا تھا جی فرمان نبوی تھا تبھی مانا تھا، اگرچہ حق نہیں تھا۔ تیرا منہ بند کرنے کے لیے، اس گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے، اس دشنام کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بالکل معاملہ مطلق چھوڑا ہے، پوری امت نے اتفاق ادھر ہی کیا ہے۔ ان کی رائے عامہ کو حضور پاک نے حق کھینچا نہیں ہے، آپ نے رائے عامہ کو ان کے حق کا حق دیا ہے، تو بالکل دے دیا، تو اس پر کون سا اعتراض ہے؟ تو میرے دوستوں میں بات کو کلوز کروں گا آخر میں یہ گلہائے عقیدت پیش کر کے کہ ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اے دشمن صدیق روتا رہے یا دیکھ کے جل جا، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے۔ اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے، ان کا دشمن پیٹ کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا دونوں جہاں میں خوار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی آپ کے سوال ہیں، سوال نرم جواب نرم، سوال گرم جواب گرم، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نماز کی نیت زبان سے بول کے یا دل سے؟ نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ الفاظ اسے سکھائے جاتے ہیں جو بچہ ہو تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ اصل جو نیت ہے وہ فی القلب ہے، لا علی اللسان، زبان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فجر کی سنتیں کب پڑھیں بعض لوگ نماز کھڑی ہونے کے بعد؟ جی ہاں، بہقی شریف میں روایت موجود ہے جس کی سنتیں رہ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آتا مسجد نبوی کے کسی ساریہ کسی ستون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیتا، تو آپ نے اگر سنتیں نہیں پڑھیں اور آپ کو نماز ملنے کی امید ہے کہ آپ مل جائیں گے امام کے آخر تک، تو آپ سنتیں ادا کر لیں، ورنہ اگر ملنے کی امید نہیں ہے جماعت میں تو آپ سنتیں چھوڑ دیں اور اشراق کے وقت سنت ادا کریں۔ عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ جی کندھا دے سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کریں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء کرام جو وفات پا گئے ہیں اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عند القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں۔ یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم حدیث پاک کی روشنی میں؟ بھائی پاؤں سے پاؤں ملانے کے حکم کا معنی ہے صف کو سیدھی کریں، اصل میں ہے المنکب بالمنکب، کندھے کو کندھے کے ساتھ ملائیں، ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملانا ممکن نہیں ہے، مراد ہے کہ صف سیدھی کریں، تو صف سیدھی ہونی چاہیے۔ عدم رفع یدین پر کوئی عدم رفع یدین نہیں ہوتا، ترک رفع یدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے، نماز پڑھی ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہے، صرف شروع والا رفع الیدین کیا ہے، تو یہ نماز یوں پڑھی ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے سنن النسائی میں جلد نمبر 1 میں کتاب الصلاۃ میں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں۔ وہ کھڑے ہوئے، فقام فرفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لم یعد، شروع میں اللہ اکبر کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے اور نماز مکمل کر لی۔ سورۃ مؤمنون کا پہلا رکوع اٹھائیے، قد افلح المؤمنون، رب فرماتے وہ مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب یہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں بات نہ دیکھیں دائیں بائیں نہ دیکھیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور شروع کا رفع الیدین کریں، باقی پھر سلام پھیر دیں، پھر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ سنت موقدہ جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا حکم؟ سنت موقدہ جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کو سفارش نبوی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ علماء نے لکھا ہے، مواعظ تھانوی رحمہ اللہ موجود ہے، جسے شفاعت نبوی ملنی ہے وہ ہے جو سنت حضور پاک کے دل و جان سے پڑھتا ہے۔ تو جو سنت نبوی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، سنت موقدہ جس کی تاکید آئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ امید نہ رکھے۔ کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے؟ جی اگر طلاق دی جائے تو حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔
یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ ہے کیا. اصل میں حاملہ کی طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ اور ہے، طلاق کا مسئلہ اور نہیں ہے. عام حالات میں عورت کو طلاق ہو تو عدت اس کی جو ہے وہ 3 ناپاکی کے ایام ہیں، 3 حیض ہیں، یہ ہیں. قرآن کریم نے ثلاثت قروء کہا ہے. لیکن جو عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، پریگنٹ ہو، اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت بڑھ جاتی ہے. وہ عدت 5 ماہ ہے، 6 ماہ ہے، 7 ماہ ہے، جتنی طور پہ اس کو جتنے ٹائم اس کے پیٹ میں بچہ رہے گا عدت چلتی جائے گی. وہ عدت چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، گھنٹے بعد عدت ختم ہو جائے گی اگر گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا طلاق کے. تو عدت کے بڑے چھوٹے ہونے سے فرق آتا ہے. طلاق واقع ہو جاتی ہے، 1 دے گا 1 2 2 3 3، لیکن 3 اکٹھی دینا جرم ہے، گناہ ہے، نہیں دینے چاہیے. کوئی دیتا ہے تو لیکن ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں شک ہو کہ وہ قادیانی ہے تو تحقیق کیسے کی جائے گی؟ تو بھائی شک کی بنیاد ہو نا، تو شک کا مسئلہ اور ہے. یقین حاصل کرنے کے لیے تحقیق کر سکتے ہیں، بہت اچھا طریقہ آج کے دور میں. قادیانی کو پہچاننا بہت اچھا ہے. اس کے پاس جائیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ قادیانی ہیں، واضح کہیں. وہ کہے گا جی میں قادیانی نہیں ہوں. انہیں کہنا جی ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یوں موبائل آن کر لیں. آپ ویڈیو میں فرما دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. کہہ دیں، کوئی بات کہہ دیں تاکہ میں ریکارڈ کے طور پہ کہہ سکوں. کوئی مجھے کہ میں ابھی کہہ دوں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبدار ہوگا نا، وفادار ہوگا، تو کہہ دے گا کہ حضور پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مرزا سمیت وہ بے ایمان ہے. اور اگر وہ لے تو لال سے کام لے تو پھر آپ کا شک یقین میں بدل جانا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اندر ہی جو گال کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا